البتہ نفلی روزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت موجود ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے پہ روزہ رکھتے جاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ ہی رکھیں گے، افطار نہیں کریں گے، یعنی پے در پے چند دن روزے رکھتے، اور کبھی پے در پے چند دن روزے نہ رکھتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب روزہ نہیں رکھیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں رکھے وہ شعبان کا مہینہ تھا، کہ رمضان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی نفل روزے سے ہٹ کر جو سنت عمل ہے، نفل سے زیادہ ثواب ہے، پیر اور جمعرات کا روزہ، یوم الاثنین یوم الخمیس، پیر اور جمعرات کا روزہ. اور اسی طرح ایام بیز کہتے ہیں 13، 14، 15، چاند کی 13، 14، 15 کو ایام بیز کہتے ہیں. ان میں بھی روزہ رکھنا سنت ہے، اس کا ثواب نفل سے زیادہ ہے. اور جو بندہ ایام بیز کے روزے رکھتا ہے، یعنی ہر مہینے 3 روزے رکھتا ہے، وہ ایسے ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھتا ہے. ایک روزے کے بدلے 10 روزوں کا ثواب، اور 3 روزے رکھے گا تو پورے مہینے کا ثواب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں. فرشتے تو روزانہ اعمال لے کے جاتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، لیکن پیر اور جمعرات کو رب کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تو میں اس لیے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں. جب اعمال پیش ہوں گے تو آخری عمل ہوگا کہ آج روزے سے ہے. پیر کو ہوں گے، جمعرات کو ہوں گے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان عصر اور فجر ضرور باجماعت ادا کرے، اس لیے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے. کرامن کاتبین، دن والے جاتے ہیں، رات والے آتے ہیں، رات والے جاتے ہیں، دن والے آتے ہیں. اور جب فجر اور عصر میں دونوں فرشتے جمع ہوتے ہیں، جب رات والے فجر میں جاتے ہیں تو آخری عمل لکھتے ہیں کہ ہم آئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. دن والے آتے ہیں تو پہلا عمل لکھتے ہیں کہ ہم گئے تو وہ نماز میں تھا. عصر میں جب تبدیلی ہوتی ہے پھر یہی عمل ہوتا ہے، دن والے جاتے ہیں تو لکھتے ہیں آخری عمل نماز تھا. رات والے آتے ہیں تو لکھتے ہیں ہم گئے تو وہ نماز میں موجود تھا. اسی وجہ سے ان دونوں نمازوں کا ثواب دیگر نمازوں سے زیادہ ہے کہ جب انسان کا اعمال نامہ جو روزانہ تیار ہوتا ہے اس کا پہلا اور آخری عمل ہی نماز ہو تو کتنا اعلیٰ اعمال نامہ تیار ہوگا. اسی طرح اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر اور جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں تاکہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. کہ اللہ کے حضور جب عمل پیش ہوگا تو آخری عمل یہ ہوگا کہ یہ روزے سے تھے. تو پیر اور جمعرات کا انسان کوشش کر کے عادت بنا لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا اور 13، 14، 15 کا روزہ ہمیشہ رکھا. ایک روایت میں ہے کہ کبھی بھی نہیں چھوڑا. اسی وجہ سے ان روزوں کا ثواب دیگر روزوں سے زیادہ ہے. عام روزہ نفلی ہے اور یہ روزے جو ہیں وہ سنت میں آ جاتے ہیں، سنت کے درجے میں آ جاتے ہیں. اور نفلی روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی اجر بھی بہت زیادہ عطا فرماتے ہیں. آج تو ہم ثواب کمانے کی نیت سے عمل نہیں کرتے، ہم تو صرف فرض پورا کرتے ہیں. نماز فرض ہے ہم پوری کر دیتے ہیں کوشش کر کے، چلو 5 نمازیں ادا ہو جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نیک اعمال ثواب بڑھانے کے لیے اپنے اعمال کثرت سے کرتے تھے اور مشکل سے مشکل عمل کرتے تھے. صحابہ کے واقعات پڑھو تو وہ انتہائی سخت گرمی میں روزہ رکھنا پسند کرتے تھے اور انتہائی سخت گرمی میں روزے رکھتے تھے تاکہ جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ ملے گا. تو جس بندے کو ہمت ہو، قوت ہو کہ وہ گرمیوں کے روزے رکھ سکتا ہے، زیادہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، جسمانی طور پہ نقصان نہیں ہوگا، تو وہ ثواب کی نیت سے رکھے گا تو اجر بھی کتنا ملے گا. نیک عمل میں جتنی مشقت ہوتی ہے اتنا ثواب بڑھ جاتا ہے. جتنی راحت ہوتی ہے ثواب اللہ دیتا ہے، لیکن جو ثواب مشقت کی وجہ سے ملتا ہے اس کا اجر زیادہ. تو ہم سے تو سردیوں کی گرمیوں کی دور کی بات ہے، رمضان کے پورے ہو جائیں تو بڑی بات ہے.
تو یہ نفلی روزہ رکھنے کی انسان عادت ڈالے، اور اس کا اجر کتنا زیادہ ہے نفلی روزے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 70 سال کی مسافت اس کو جہنم سے دور کرتے ہیں۔ ہم جو بھی اچھا عمل کرتے ہیں، برا عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں تو جنت کے قریب ہوتے ہیں، جہنم سے دور ہوتے ہیں۔ برا عمل کرتے ہیں تو جنت سے دور جاتے ہیں، جہنم کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری منزل جنت یا جہنم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو ہم نے جو سفر طے کرنا ہے وہ سفر جنت یا جہنم کی طرف ہے۔ تو جو بندہ نیک عمل کرتا ہے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، جہنم کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ جو برا عمل کرتا ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، جنت کو پیچھے چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ فاصلہ کتنا طے ہوتا ہے؟ ایک روایت میں فرمایا کہ 70 سال کی مسافت میں ایک دن میں بندہ سفر طے کرتا ہے۔ کتنا جہنم سے وہ دور ہو گیا ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایک دن اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے تو وہ ایسا ہے، اتنا جہنم سے دور ہوتا ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ حدیث میں 500 سال کا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا وہ حق ہے، وہ برحق ہے، اس میں کمی بیشی کی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ سفر انسانوں کے اعتبار سے ہے، فرشتوں کے اعتبار سے نہیں۔ اور انسانوں کے اعتبار سے بھی گھوڑے اونٹ پر جو عرب والے سفر کرتے تھے، اس رفتار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔